فنا ہو، یعنی حقیقت میں علم حاصل کرنا ہو، وہ تو اسی کا اہتمام کر لیں 100 صفحے کا، لیکن 10 صفحے سے نیچے تو کوئی بھی نہ جائے، کم از کم 10 صفحے روزانہ پابندی سے ضرور پڑھیں۔ اور کیا پڑھنا ہے؟ وہ چند چیزیں وہ ہیں جو ہر عالم کو پڑھ لینی چاہیے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں 2-3 تفاسیر تو فرض کے درجے میں آدمی دیکھ لے۔ معارف القرآن ہے، بیان القرآن ہے، اور حاشیہ یہ جو ترجمہ شیخ الہند حاشیہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2-3 تفاسیر تو بالکل فرض سمجھ کر ہر آدمی پڑھ لے، تو اس سے قرآن کریم کا خلاصہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح سے حدیث کی کچھ کتابیں، خاص طور سے جو اردو میں حدیث کی تشریح میں لکھی گئی ہیں، ان میں 2 کتابیں ترجمان السنہ مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور معارف الحدیث مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کو ضرور پڑھیں۔ ان کے علاوہ بھی بعض کتابیں اس انداز پر لکھی گئی ہیں، جیسے مولانا خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی آثار الحدیث ہے، وہ بھی مفید کتابوں میں ہے۔ باقی حدیث کی تشریح میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھیں۔ اسی طرح سے فقہ کی کتابوں میں عربی میں اگر پڑھ سکتے ہوں تو بدائع الصنائع ضرور پڑھ ڈالیں، اور باقی مفصلات میں سے جو پڑھیں، اردو کے فتاویٰ میں سے ہمارے جو اکابر کے معتبر فتاویٰ ہیں ان میں سے کوئی ایک کتاب، اس کی پوری جلدیں ضرور پڑھ لیں، آسانی کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ اسی طرح سے عقائد اور کلام کے موضوع پر ہمارے اکابر نے جو مختصر لکھا ہے اس کو پڑھیں، اور سیرت پر کتابیں پڑھیں، 2-4-5 کتابیں تو کم از کم ہر آدمی پڑھ لیں۔ تاریخ اسلام پر اسی طرح سے چند کتابیں ضرور پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ جو بھی اچھی چیز ہو اس کو پڑھیں۔ آج کل منحرف افکار بہت زیادہ عام ہیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے ان سے متعلق جو ہمارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں شروع میں ان کو پڑھیں، اور اس کے بعد ان کی کتابوں کو بھی اگر ضرورت ہو تو دیکھیں۔ مقصد یہ ہے کہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ہمارے فضلاء کی جو کمی ہے وہ یہی ہے کہ خود نہیں پڑھتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحثیں چھیڑ دیتے ہیں، جو بحثیں بتا دیتی ہیں خود کہ پڑھا نہیں۔ جو بحث پڑھنے کی بنیاد پر وہ الگ ہوتی ہے، اور جو بغیر پڑھے ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ اور آج کل کا سوشل میڈیا اس کام کے لیے بہترین یا بدترین گواہ ہے کہ اکثر لوگ اس پر جو لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں وہ بغیر پڑھے بول رہے ہیں، عقلی گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں اور پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور جب پڑھنے کی بات چل رہی ہے تو اسی سے مربوط کر کے ہم وہ بات بھی کہتے ہیں جو بنیادی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ پڑھو گے، قرآن و حدیث کو پڑھو گے، فقہ کو پڑھو گے، کلام کو پڑھو گے، امت کے علمی سرمایہ کو جتنا زیادہ پڑھو گے اور اس پر جتنی زیادہ آپ کی نظر ہوتی جائے گی، یہ بات آپ پر واضح ہوتی جائے گی کہ جو آپ کے اکابر کہلاتے ہیں علماء دیوبند، انہوں نے جو فکر اختیار کی ہے وہ سب سے زیادہ صحیح فکر ہے۔ یہ سرسری بات نہیں ہے، چلتی پھرتی بات نہیں ہے، محض دعویٰ نہیں ہے، اور صرف ہمارا کہنا نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ پڑھ کر اور سن کر کہا جا رہا ہے جو علماء نے کہا ہے اور سمجھا ہے۔ جو اعتراضات ہوتے ہیں ہمارے اکابر کی چیزوں پر، وہ سب اسی وقت تک ہوتے ہیں جب تک آپ نے پڑھا نہیں ہوتا، اور جتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ پر یہ واضح ہوتا جائے گا کہ ہمارے اکابر نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ یعنی اس کو ایک حصی مثال سے سمجھ لیں کہ ایک آدمی یہاں سے چلا اور 10 میل تک پیدل چلا گیا، اور پھر وہاں سے آ کر اس نے بتایا کہ 1 میل پر یہ چیز ہے، اور 1.5 میل پر فلاں ہے، اور 2 میل پر یہ ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں خبر دی۔ ایک آدمی 1 میل پر